حضرات یہاں تشریف لیں، یہ جگہ خالی ہے، یہاں کھڑا کوئی نہ رہے، تھوڑا سا راستہ رہتا کہ کوئی آئے تو اس طرف جا سکے، چونکہ ابھی دوست آ رہے ہیں۔ الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فهدوا عني، أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، پچھلی صدی میں مسلمانوں نے اپنے ملکوں سے ہجرت کی، بہت زیادہ، کروڑوں کی تعداد، مختلف ملکوں میں رزق کی تلاش، اور رزق کی تلاش اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ زمین میں پھرو اور حلال تلاش کرنا، حرام نہ تلاش کرنا۔ فضل اللہ، کہ فضل کے لفظ میں اشارہ ہے کہ چاہے تم ویانا میں رہو اور چاہے تم مدینہ میں رہو، کمائی حلال کرنا، حرام نہ کرنا۔ مدینہ میں رہ کے چرس بیچی اور ویانا میں رہ کے حلال کام کیا تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس سے جو حرمین میں بیٹھ کے نشہ بیچ رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی نشہ بھی کرا ہے۔ تو وابتغوا من فضل اللہ، فضل میں اشارہ ہے کہ رزق حلال ہو، حرام۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ میرے بندو میرا امتحان آئے گا، رزق حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن حرام بے برکتہ ہوگا، حلال برکت والا ہوگا۔ حرام تمہارے ساتھ مسائل لائے گا جو ساری زندگی اس سے نکل نہ پاؤ گے، حلال تمہارے لیے برکتیں لائے گا، تمہاری اگلی نسلیں بھی اس سے نفع اٹھائیں گی۔ تو وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ کے لفظ میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ ہوگا، حلال اس کے مقابلے میں کم ہوگا، لیکن حلال بابرکت ہوگا، حرام بے برکت ہوگا، حرام وبال ہوگا، حلال رحمت ہوگا۔ میرے گاؤں کے قریب چیچا وطنی ایک شہر ہے، وہاں ہماری جماعت بھی ہوئی تھی،
وہاں ایک اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، ان کی ہم زیارت کے لیے گئے تھے، تو 2 آدمی آئے، 40 سال پرانی بات ہے، لیکن وہ ان کا ایکشن ایسا تھا کہ مجھے ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا۔ تو آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تھے۔ وہ جو ایکشن تھا نا، اس سے یہ مجھے قصہ ساری زندگی کے لیے یاد ہوگا۔ اللہ رزق حلال دے تھے بہت، مجھے بڑا عجیب لگا، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو آگے ان بزرگوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی ملو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی ملے گا، لیکن اس میں ملے گا کیا؟ من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک فرائض پورا کرے، یہ نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دے، روزہ ہی چھوڑ دے، سچ ہی چھوڑ دے، سچائی کے ساتھ فرائض کو پورا کرتے ہوئے جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھکتا ہے، تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے اور نشان پڑے ہوئے، جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، اپنے کھیت میں خود ہی کام کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے حلال کوشش کرتا ہوں، تو وہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو پوری مجلس تھی، تو آپ نے ان کا یوں ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے یوں بوسا لیا، ہاتھ کو چوما، اور پھر کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ امتحان ڈال دیا کہ حرام زیادہ اور جلدی کیوں، اور حلال پس پس کے آتا ہے، پس پس کے آتا ہے، گھٹ گھٹ کے آتا ہے۔ اور پھر ایک اور آگے کی ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں، جنت خود وی آئی پی لوگوں کی ہے، اس جنت میں ایک وی آئی پی کلاس ہے، جنت کے اندر ایک اعلیٰ جنت ہے۔ ساری جنت اللہ نے نہ لکڑی لگائی، نہ لوہا، نہ تانبا، نہ پیتل، نہ پتھر، نہ مٹی، نہ چونا، نہ گارا، نہ ریت۔ جنت کے میٹیریل کا سب سے جو لو میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی ہے، یہ لو میٹیریل ہے، باقی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا، تو وہ بتاتا کیا؟ سونا چاندی ہم جانتے ہیں، موتی یاقوت ہم جانتے ہیں، وہ تو اس نے بتا دیا۔ جو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، تو ہمیں بتاتا تو ہمیں پتہ کیا چلتا؟ تو اللہ نے ایک آیت میں ساری جنت کا ہمیں نقشہ بتا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو جتنا مرضی زور لگا تم سوچ نہیں سکتے میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کر کے رکھا، تم سوچ ہی نہیں سکتے، تمہاری سوچ سے آگے کی چیز۔ تو ادنا میٹیریل ہے سونا چاندی، اور درخت بھی سونے اور چاندی کے، گھاس زعفران کی، چھت اپنے عرش کو بنایا، دودھ شہد شراب کے دریاؤں سے اسے سجایا، اور ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، موت سے پاک، غم سے پاک، پیشاب پخانے سے پاک، لڑائی دکھن سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ وہ خود ایک عالیشان چیز، اس میں ایک عالیشان جنت ہے جس میں 3 طرح کے آدمی جا سکتے۔ الامام العادل، ایک عدل کرنے والا حکمران، ذو رحم وصول، رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور یہ ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا کرتا رہا، بدلہ نہیں دیا، وہ کیا جو اللہ نے چاہا۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل،
ہماری پوری دنیا کا اور ہمارے ملک میں زیادہ ہے انتقامی اخلاق ہیں، انتقامی، کہ جو ایک کرے اس کے ساتھ 10 کرو، اور جو گالی دے اس کو پتھر مارو، جو پتھر مارو اسے گولی مارو۔ یہ ہمارے ملک کے انتقامی اخلاق بن چکے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ جو جنت میں VIP جنت ہے، اس میں ایک وہ آدمی جائے گا رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور وہ اچھا کرتا رہا، اور لوگوں کے تانے بھی سنتا رہا، بے غیرت ہو گیا، بے حیا ہو گیا، نکوہ ڈا چڑی، تو وہ چپ کر کے سنتا رہا اور سہتا رہا اور ان سے اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، آپ نے کہا پاگل نہ بننا، لا تکونوا امعا، پاگل نہ بننا۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اما عجیب لفظ تھا تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے کہا اما وہ ہوتا ہے، یعنی پاگل وہ ہوتا ہے جو یوں کہے جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے، یہ پاگل ہے۔ یہ میرے نبی کی نظر میں دیوانہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ آپ نے فرمایا تم یہ نہ کرنا، تم یہ کرنا اور تم یہ کہنا کہ جو برا کرے گا ہم اچھا کریں۔ پی جائے یام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ سہنے کا بھی مزہ ہے، چپ رہنے کا بھی مزہ ہے، غصہ نکالنے کا بھی ایک مزہ ہے جس کے پیچھے ندامت ہے، اور پی جانے کی ایک تلخی ہے جس کے پیچھے مزہ ہے۔ ذو رحم وصول، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، بہن، بھائی۔ آدمی عام طور پہ باہر اچھا سلوک کرتا ہے، گھر میں آ کے انتہائی بدتمیز ہو جاتا ہے، بیوی سے انتہائی بدتمیز، بیوی اوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی، خامن کے ساتھ انتہائی تیز زبان، اوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سگے بھائی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا ماحول ہے۔ اور خون کے رشتوں کی، رشتے ناتوں کی قدر میرے رب نے بٹھائی، میرے نبی نے بٹھائی، اور وہ یہ یوں بٹھا رہا ہے کہ تم اچھا سلوک کرو، برائی کو بھی اچھائی سے بدلو، آؤ اس جنت میں جس کو اللہ نے جنت کے VIP کے اندر VIP بنایا ہے۔ اور تیسرا جس کی وجہ سے آپ کو ساری حدیث سنائی، آخری، ذو عیال صبور، ساری زندگی حلال کمایا، حرام نہ کمایا، اور کچھ ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، کچھ رہ جاتی تھی، اور صبر کر کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، تو آج وہ بھی یہاں آئے گا، اس VIP جنت میں آئے گا۔ پچھلی صدی میں ایک مسلمانوں کا لشکر نکلا وسائل کی تلاش میں، روٹی کی تلاش میں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اکثریت جو نسل وہاں رہ گئی، ان کی اکثریت اس ماحول میں رنگے گئے، گم ہو گئے۔ اس پہلی صدی میں بھی مسلمانوں کا ایک فوج در فوج نکلنا ہوا اپنے ملکوں سے پوری دنیا کی طرف۔ وہ جہاں گئے اسلام زندہ کرتے، وہ جہاں گئے لوگوں کی تہذیب بدل گئی، زبانیں بدل گئی، لباس بدل گئے، مذہب بدل گئے۔ جتنا انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، فلپائن ہے، اور کاشغر سے آگے کا چین ہے، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی جہاد نہیں، مسلمان تاجروں نے دین پھیلایا۔ جتنے آپ لوگ یہ بیٹھے ہوئے، آپ سارا یورپ کے لیے کافی۔ لیکن آج کی پچھلی صدی کی نسل نے جو گھر چھوڑے، صرف کمائی کا ذہن تھا، اسلام پھیلانے کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ پہلی صدی میں جنہوں نے گھر چھوڑے، وہ تاجر بھی تھے، وہ مزدور بھی تھے، مزدور بن کے بھی نکلے، تاجر بن کے بھی نکلے، کاشتکار بن کے بھی نکلے، لیکن ان کا جذبہ تھا اسلام پھیلانے۔ تو انہوں نے کروڑوں انسانوں کے لیے ایمان کے دروازے کھلوا دیے اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ اپنی تجارت کو اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اور دنیا کی تاریخ کا عجیب و غریب ترین واقعہ کہ
1400 سال میں جتنا چنگیز خان کی نسل نے، تاتاری جن کو مغل بھی کہتے ہیں، تاتار بھی کہتے ہیں، جتنا انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا آج تک کسی نے نہیں کیا، جتنا اس نے شہر برباد کیے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے جاتے تھے، جس کا مینار اونچا ہوتا تھا اس کو انعام ملتا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد میں 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، دریائے دجلہ میں کتابیں ڈالی، 1 مہینہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا۔ اتنی بڑی خونخوار قوم 100% مسلمان ہو گئے، سوائے قبلائی خان کی نسل کے جو چائنا نکل گئے۔ قبلائی خان کے علاوہ جتنی تاتار مغل نسل تھی سب نے کلمہ پڑھا، اور اس کے پیچھے صرف مسلمان تاجر ہیں، اور ایسے گمنام تاجر ہیں کہ تاریخ کو ان کا نام بھی نہیں پتا۔ ترکستانی تاجر ہیں، ترکستانی تاجر جنہوں نے سودا بھی بیچا، تبلیغ بھی کی، سودا بھی بیچا، تبلیغ بھی کی۔ تو چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوجی بڑا تھا، اغدائی چھوٹا تھا، اور چغتائی اس سے چھوٹا تھا، طلوئی اس سے چھوٹا تھا۔ تو اس نے جوجی کو روس کی سلطنت دی تھی، تو اس کا بیٹا تھا اباقہ، اباقہ کا بیٹا تھا برقہ۔ برقہ کا زمانہ ہے، اسلام مٹ چکا، اسلامی سلطنتیں مٹ چکی، اسلام تو نہیں مٹا سکتا کوئی، اسلامی سلطنتیں مٹ چکی ہیں، صرف ایک مصر باقی ہے، باقی سب پر پردہ پھر چکا ہے، اور یوں لگتا تھا کہ بس اب ختم، اب ختم، اب ختم۔ تو ترکستانی تاجروں نے جو روس میں تاتاری خاندان تھا ان کو تبلیغ کرنے شروع کی، اور وہ دعوت دیتے 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 ایک مسلمان ہو رہا ہے، 2 ہو رہے ہیں، 10 ہو رہے ہیں، 20 ہو رہے ہیں، ایک وزیر مسلمان ہو گیا۔ وہ وزیر کو جب موقع ملتا وہ برقہ خان کو اسلام کی باتیں بتاتا، کہتا یار یہ اچھی اچھی باتیں کس کی ہے، یہ کون کہتا ہے؟ تو اس کو نرم کرتے 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 جب اس کا دل پورا کھل گیا کہ یہ مسلمانوں کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، مجھے وہ مسلمان ملاؤ۔ کہا اچھا اب آئیں گے، میں ملاؤں۔ تو ترکستانی تاجروں سے قافلہ چلتا تھا، وہ قافلہ پہنچا، اس نے برقہ خان کے سامنے پیش کی، انہوں نے اس کے سامنے اسلام رکھا، اس نے فوراً قبول کیا، وہ ساری روس کی نسل مسلمان ہوئی۔ رشید الدین رحمت اللہ علیہ نے چغتائی کے بیٹے تیمور کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوا، منگولیا میں اس کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ قوم نے کلمہ پڑھا۔ یہ پہلے ہجرت تھی، رزق کی تلاش میں نکلنا کبھی بھی نہیں منع، اور کہیں بھی جانا منع کوئی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ حرام نہ ہو۔ تو تم مدینے بیٹھ کے بھی شراب بیچو گے تو اللہ کی پکڑ ہے، یہاں بیچنا اور وہاں بیچنا، وہاں جرم زیادہ ہو جائے گا، وہ حرم پاک، لیکن وہاں بھی بک رہی ہے۔ حلال کی تلاش میں نکلنا، میں نے پہلے آپ کو اس کی قیمت بتا دی، لیکن پہلی صدی میں نکلنے اور آج کی صدی، پچھلی صدی میں نکلنے والوں میں ایک فرق تھا، وہ سودا بھی بیچتے تھے، ایمان بھی بتاتے تھے، کامیابی و سلامتی کا راستہ بتاتے تھے۔ اللہ نے اس پوری امت کو دعوت کے مقام کے لیے چنا ہے، پوری کی پوری، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم پوری امت کو اللہ نے چنا ہے کہ جاؤ بھلائیاں پھیلاؤ، برائیوں سے روکو، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ مسائل بتانے کے لیے علم کی ضرورت، دعوت دینے کے لیے ضروریات کا پتہ ہو تو ہر مسلمان دعوت دینے والا ہے۔ اب یہ حلال حرام کیا ہے تو علماء سے پوچھنا پڑے گا، لیکن کسی کو یہ کہنا بھائی اللہ کی مان لے تو پوری تبلیغ ہو گئی اس کو۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مجھے آ کر یہ کہہ دے طارق جمیل اللہ کی بندگی کیا کر اور اللہ سے مانگا کر، تو اس نے پورا قرآن مجھے سمجھا دی، پورے قرآن کی دعوت دے دی مجھے۔
تو دعوت تو پوری امت کی ذمہ ہے، ممبر پہ بیٹھنا علماء کی ذمہ داری، لیکن دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ تبھی تو سورا انڈونیشیا تاجروں نے اسلام، کہاں کے تاجر تھے؟ یمن کے، حضرموت کے تاجر، یعنی افریقہ کے جتنے ساحل ہیں، جتنے ساحل کے ممالک ہیں، صومالیہ ہے، جبوتی ہے، کینیا ہے، اس میں یہ یمن کے تاجر، انڈونیشیا، فلپائن، ملائیشیا، یمن کے تاجر، یہ سارا علاقہ ان لوگوں نے بادبانی ہے، وہ کپڑے والی کشتیوں پہ سفر کر 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 تھوڑے تھوڑے سودے بیچے اور کروڑوں انسانوں کو ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ تو بھائیو، یہ آپ کے دیس ہیں، وطن ہیں، یہاں داعی بن کے رہو، مبلغ بن کے رہو، اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کی نیت سے رہو، تو دنیا و آخرت میں نجات کا راستہ ایک اور وہ اسلام ہے۔ قیامت کے دن اسلام آئے گا، اللہم انت السلام وان الاسلام، یا اللہ تیرا نام سلام ہے، میرا نام اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو اسلام ہے، میں سلام ہوں، الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پہ کامیاب کروں گا، تیری بنیاد پہ ناکام کروں گا۔ آج پکڑ ہوگی چھوڑنے والوں پر، آج میری طرف سے خزانے کھلیں گے تجھ پر چلنے والوں کے لیے، اور تیرے سانچے میں ڈھل جانے والوں کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی زندگی کا راستہ وہ اسلام ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسے چھوڑ کر کسی اور راستے پر گیا قبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ کسی امت پر مکمل نہیں ہوا، ہم پر مکمل ہو۔ الیوم کا لفظ پہلے ہے، اکملتو کے بعد آنا چاہیے الیوم، لیکن الیوم پہلے ہے، اکملتو بعد میں ہے۔ مولانا نے اپنے بیان میں آیت پڑھی تو وہ میرے ذہن میں یہ تھوڑے سا مضمون ہے، میں وہی آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ الیوم پہلے ہے، اکملتو بعد میں ہے، حالانکہ الیوم اکملتو کے بعد ہونا چاہیے۔ پہلے لا کر یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، یہ جو آگے کام ہونے والا ہے نا، یہ آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دین کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اکملت لکم، پھر لکم کا لفظ پہلے ہے، دینکم کا لفظ بعد میں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ دولت صرف تمہیں دے رہا ہوں، تم سے پہلے کسی کو نہیں تھی۔ وہ اتممت علیکم، علیکم میں علا کے لفظ کے ذریعے سے اشارہ ہے کہ یہ میرا دین دنیا کی طرح نہیں ہے۔ ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہوں گا دوں گا اور جتنا چاہوں گا دوں گا۔ ہر ایک آسٹریا میں آنے والا تو مالدار نہیں ہوا نا، ہر ایک یورپ میں پہنچنے والا تو خوشحال نہیں ہوا، اور بعض اب بھی گزارے کی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما نشاء لمن نرید، دنیا میں ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ لیکن دین کے بارے میں کہا اتممت علیکم، علیکم، یہ ہدایت کا، ایمان کا، اسلام کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اب تم میرے سامنے گلاس رکھو بھر دوں گا، جگ رکھو بھر دوں گا، ٹپ رکھو بھر دوں گا، حوضے کرو بھر دوں گا، جتنا مانگو گے اتنا دے دوں گا۔ دنیا میں یہ نہیں ہے، جتنی مانگو گے اتنی دوں، کبھی دے دوں گا کبھی نہیں دوں گا۔ لیکن دین کے بارے میں علیکم، علیکم، علا کا لفظ بتا رہا ہے، علیکم، کہ جتنا مانگو گے ملے گا۔ اکملتو، اتممتو، کمال کہتے ہیں صفات کا پورا ہونا، اور تمام کہتے ہیں اجزاء کا پورا ہونا۔ ایک آدمی لنگڑا ہے لیکن بہت نیک متقی ہے، اس کو کامل تو کہہ سکتے ہیں، تمام نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت صحت مند ہے، بدمعاش ہے، اس کو تمام کہہ سکتے ہیں، کامل نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، الیوم اکملت، دین کی ساری صفات آج پوری ہو گئی۔ پھر کہا اتممت، جتنے اجزاء تھے وہ بھی پورے ہو گئے، اور برینڈڈ کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا،
ٹھپا لگا دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جب وہ برانڈڈ ہوتا ہے ٹھپا لگ جاتا ہے. ٹھپا لگنے سے چیز مہنگی ہوئی. ایک آدمی کی گھڑی تھی سادہ سی, کہنے لگے آپ ہدیہ لے لیں. میں کہا میں کیا کروں, کہا بہت قیمتی ہے. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہا یہ $12,000 کی ہے. تو میں نے کہا اس میں کیا خوبی ہے؟ کوڑی یہی تھا گھڑی. کہا جی یہ برانڈڈ ہے, برانڈڈ. ٹھپے کی قیمت ہے, گھڑی ایسے ہی ہے کہ یہ ٹھپے کی قیمت ہے. تو رضیت لکم الاسلام دینا, یہ میرے رب نے ٹھپا لگایا, برانڈڈ کر دیا. کہ بس اب کالا ہو یا گورا ہو, جس پر یہ چھاپا ہوگا وہ میرا ہے, جس پر یہ چھاپا ہوگا وہ میرا ہے. برانڈڈ چیز ٹھپے والی. اور وہ برانڈ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو اسلام کی تعبیر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اسلام کی تصویر کون ہے؟ محمد الرسول. تو اللہ کے نبی ہمارے پاس کلمہ لائے جو پورا مکمل برانڈ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پورا ٹھپا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مطالبہ لا الہ الا اللہ میں ہے, ایک مطالبہ محمد رسول اللہ میں ہے. لا الہ الا اللہ میں دو مطالبے پڑے ہیں, دو بڑے مطالبے ہیں. ویسے تو بے شمار مطالبے, دو بڑے ہیں, دو میں آ جاتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ. لہذا سر اللہ کے سامنے جھکا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگ تو اللہ سے, سوال کر اللہ سے. جنہیں اللہ نے پیدا کیا ان سے نہ مانگ. لین دین کی بات نہیں ہو رہی. اب میرے نبی نے خود قرضے اٹھائے, آپ نے خود قرضے اٹھائے. ہاتھ پھیلانا, کسی کو اپنا حاجت روا سمجھنا کہ وہ صرف اللہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور پھر اللہ نے خوبصورت مثال دی کہ اچھا اگر تم مجھ سے نہیں مانگتے ہو تو کن سے مانگو گے؟ جنہیں میں نے بنایا ان سے مانگتے ہو. تو میں ایک تمہیں مثال دیتا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. میرے بندو تمہارا رب سوتا نہیں, اونگتا نہیں, مرتا نہیں, خزانے کم نہیں ہوتے. دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے, لے کے خوش نہیں ہوتا, دے کے خوش ہوتا ہے. مانگنے پہ خوش ہوتا ہے, نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے. تو جنہیں میں نے پیدا کیا, جنہیں میں نے موت دے دی, جو مٹی میں چلے گئے, یا جو آج موجود ہیں, یا آئندہ آئیں گے, جو پیچھے آئے, ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دے دے. ایک مکھی پوری کائنات میں, پچھلے زمانوں میں, آج کے دور میں, آئندہ دور میں, جو مکھی بنا لے بس مجھے چھوڑ کے اس سے مانگنا شروع کر دے. اور اگر وہ مکھی نہیں بنا سکتے تو پھر مینوں یاد رکھیں کسی اور کو نہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ سے مانگ, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. پوری کائنات دیکھ, مکھی بنا سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے اس سے اگلی مثال دی کہ مکھی ان کے پانی کے کنارے بیٹھ جائے, گلاس کے یا پلیٹ کے کنارے بیٹھ کے اپنی سرنج ڈال کے شوربہ پی لے یا پانی کا ایک قطرہ پی لے. اب ان سب سے کہو کہ یہ مکھی کے منہ سے یہ پانی کا قطرہ نکال کے دکھا دیں. جب وہ مکھی نہیں بنا سکتے, نہ مکھی کے منہ میں گیا ہوا شوربہ واپس لے سکتے ہیں, تو تیری کہاں سے پوری کریں؟ لہذا اسے بلا جو زندہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم, ہمیشہ قائم, ہمیشہ زندہ. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان میں اس کی بادشاہی ہے. اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کسی میں مجال نہیں اس کے سامنے کھڑا ہو کے دم مار سکے سوائے اس کی اجازت کے. اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. علم کیسا ہے؟ جو نہیں ہوا اور ابھی ہوگا وہ بھی جانتا ہے, اور جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, اور جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. کل ایک دوست کے یہاں کھانا کھانے گئے تو باہر بڑا جنگل تھا.
تو مجھے حدیث پاک یاد آ رہی تھی، یعلم عدد ورق الاشجار، کہ میرا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں وہ نہیں، ان درختوں پہ جتنے پتے ہیں ان کی مجموعی تعداد بھی جانتا ہے، جو گر گئے وہ بھی جانتا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، جو پتے گر گئے وہ بھی جانتا ہے، جو ہیں لگے کھڑے وہ بھی جانتا ہے، جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو گر کے بکھر کے کہاں کہاں چلے گئے وہ بھی جانتا ہے۔ اور پھر کل بارش ہو رہی تھی تو یہ دونوں الفاظ کٹھے ہیں، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، وہ رب ہے کہ آپ کے یہاں کتنی بارشیں ہوتی، صرف ایک آسٹریا کی بارش لے لو تو میرا اللہ وہ ہے جو پہلے دن سے آج اور آج سے قیامت تک جتنی بارشیں ہوں گی اس میں جتنے قطرے آئیں گے سب کی تعداد جانتا ہے، جتنے درخت موجود ہیں ان کے پر جتنے پتے ہیں سب کی تعداد کو جانتا ہے، جو درخت پہلے تھے جو آئندہ ہوں گے وہ سب جانتا ہے۔ ایسا علم والا کوئی ہے؟ الا یعلم من خلق، ایسا کوئی علم والا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو؟ ایسا کوئی علم والا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے دعویٰ کیا ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی برابری کا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا؟ احق من ذکر، ایک ہی کو یاد کر، احق من عبد، ایک ہی کے آگے سر جھکا، ارأف من ملک، ایک ہی مہربان ہے، اجود من سئل، ایک ہی بڑا سخی ہے، اوصى من اعطى، ایک ہی ہے جو دیتے ہوئے نہ گھبراتا ہے نہ تھکتا ہے، گھبراتا تو جنہیں تھوڑی ہوئی مک جائے، کہتے میرے ختم ہی نہیں ہوتے، آؤ آ جاؤ سارے آ جاؤ، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، کیسا ہے، کیسا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کی کرسی کیسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور جس کی کرسی اتنی بڑی ہو آپ کتنا بڑا ہوگا، ساتوں زمین آسمان کے اوپر تیرے رب کی کرسی چھائی ہوئی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، طاقت کیسی ہے، سارے نظام چلا کے تھکتا ہی نہیں، تھکتا ہی نہیں، ما مسنا من لغوب، نہ بنا کے تھکا، نہ چلا کے تھکا، نہ دیکھ کے تھکا، نہ سن کے تھکا، 7 ارب انسان ہیں، اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، کہتا یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، میرے بندو تم 7 ارب بول رہے ہو، کیا کیا بول رہے ہو اور کس کس زبان میں بول رہے ہو، اس میں گونگے بھی بول رہے ہیں کہ میں سب کی الگ الگ سنتا ہوں، اور اس میں چیونٹیاں بول رہی ہیں ان کی بھی سنتا ہوں، پرندے بول رہے ہیں ان کی بھی سنتا ہوں، سانپ بچھو بھیڑیے شیر چیتے ہاتھی گیدڑ بکرے بکریاں شیر شیرنیاں سب کی سننے والا اللہ، لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ، اس اللہ کے سامنے سر جھکا، اس اللہ کے سامنے سر جھکا۔ اور ہمارے بر صغیر میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، خدا، ہماری زبانوں پہ خدا ہے، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے، خدا بھی اللہ کا ایک نام ہے، وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو خدا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام رکھا ہے اللہ، اللہ کی عادت ڈالو، لکھو بھی اللہ، کہو بھی اللہ، پکارو بھی اللہ، اس لیے کہ جب تم کہتے ہو نا یا خدا، اے خدا، تو تم اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو کہ اے وہ ذات جو اپنے ذات میں کسی کا محتاج نہیں، اور جب تم کہتے ہو یا اللہ تو پتہ تم نے کیا کہا ہے، یا اللہ 2 سیکنڈ، یا 1 سیکنڈ اللہ 2 سیکنڈ، لیکن جو آدمی جو عورت کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کو، اب میں اللہ کے نام گن کے یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر خالق باری مصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العلم العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب
الواعث الباعث المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الودود المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ. یہ میرے رب کا خوبصورت نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نے کتنی دیر لگائی؟ وہ 3-4 منٹ لگے مجھے یہ دہراتے ہوئے. اس میں نے یا کو نکال دیا تاکہ مختصر ہو جائے. اگر میں یا کا اضافہ کرتا تو یہ 5 منٹ لے جاتا میرا یہ تکرار. ایک آدمی نے یا رحمان سے لے کر یا صبور تک، یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا محمن یا عزیز یا جبار کہتے کہتے آخر تک پہنچا. اور ایک نے کہا یا اللہ، تو اس نے اللہ کو سارے ناموں سے پکارا. سبحان اللہ. سارے نام اس میں آ گئے، سارے نام اس میں آ گئے. اور عربی زبان میں، اردو میں، فارسی میں کچھ حرف ہیں جن پر نقطہ لگتا ہے، کچھ حرف ہیں جن پہ نقطہ نہیں لگتا. جن پہ نقطہ آتا ہے با تا ثا جیم خا شین ضاد غا زا، یہ حرف کمزور ہیں. اور جن پر نقطہ نہیں لگتا وہ طاقتور ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ جو آپ سب کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ تو آسان ہے نا. را، اس کو اپنا مطلب بتانے کے لیے ضرورت نہیں کسی کی. زا، اس کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے. تو اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جو طاقتور ہیں. وہ حرف جس میں نقطہ نہیں آتا. اللہ اللہ، کیا ہوئے؟ اللہ. پھر اللہ میں ایک اور عجیب صفت، کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا. طارق جمیل، طارق جمیل، جمیل خوبصورت. جیم ہٹا دو، پیچھے بچ گیا میل یا میل، یا میل یا میل، ٹھیک. اور میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور یہ ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ. کہ میں آپ کو اپنے نام سے مثال دے رہا ہوں. اب یہ اللہ ہے، اللہ، 2 لام چوتھا ہا، اللہ. یہ میں نے الف ہٹا دیا تو اس کا مطلب ڈولنا چاہیے. جیسے جمیل کا ڈول گیا، نہیں ڈولا، پیچھے بچا للہ. تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا لہو. تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے اس کا آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بن گیا الہ. تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور سب سے عجیب بتاؤں، الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، ہا ہٹا کے اس کی پیش کو باقی رکھا، پیش. تو قرآن کہتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. سبحان. ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، اور للہ کہو اللہ، اور اللہ اللہ ہی ہے. تو یہ جو ہندوستانی، پاکستانی، بنگالی، یہ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ. اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نام میں 4 حرف، اللہ کے نام میں 4 حرف، اور محمد میں 4 حرف، اور احمد میں 4 حرف. اللہ بغیر نقطے کے، محمد بغیر نقطے کے، احمد بغیر نقطے کے، اسلام بغیر نقطے کے. پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف. لا الہ الا اللہ کتنے بھائی؟ محمد الرسول اللہ 12 حرف. تول کے کلمہ بنایا اللہ، تول کے، ذرا ایسے نہیں ہونے دیا. لا الہ الا اللہ میں نقطے والا حرف نہیں لایا، محمد الرسول اللہ میں نقطے والا حرف نہیں لایا. اللہ میں 4 حرف لایا، محمد میں 4 حرف لایا، احمد میں 4 حرف لایا. لا الہ الا اللہ 12 حرف،
محمد رسول اللہ 12 حرف تول کے تمہارے ہاتھ میں کلمہ دیا ہے کہ اس کی قدر کرو. اللہ. اسی کو رول رہا ہے آج کا مسلمان. یہی پاؤں میں پڑا ہوا ہے. اگر یہ سر پہ ہوتا تو آج تم دنیا کے سر پر ہوتے, یوں بھیکاری نہ ہوتے. لا الہ الا اللہ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. اللہ کے سامنے جھکنا 5 وقت تو ہے علامت, کہ ہماری علامت ہے کہ ہم بھاگے جاؤ. کدھر جا رہے ہو؟ اللہ نے بولا ہے. اللہ کی جیسے چھوٹا افسر بڑے افسر کی پکار پہ جاتا ہے, تو یہ کائنات کے شہنشاہ کی پکار ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس رب کی پکار ہے. پہاڑ جھکا دیے, سمندر جھکا دیے, 7 آسمان جس کے آگے جھک گئے, اس اللہ کی پکار ہے. 5 وقت تو ہماری نشانی ہے. 24 گھنٹے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. معبود 5 وقت کے لیے معبود نہیں, ہاں علامت ہے. ہم یہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اللہ سے مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں. قرضہ لینا مانگنے میں نہیں آتا, قرضہ لینا سوال میں نہیں آتا. قرضہ تو نبیوں نے اٹھایا, میرے نبی نے اٹھایا. دنیا سے جا رہے تھے, ذرا آپ کی یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی. قرضہ سوال نہیں, سوال اپنی نوعیت سب کو معلوم ہے کہ اللہ سے مانگ, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگ. دوسری بڑی صفت ہے جو جس کا ٹیسٹ بڑا مشکل ہے, وہ رب, کہ معبود اللہ ہے اور رب بھی اللہ ہے. پالنے والا اللہ ہے جو مکڑی کو اس کے جالے میں خوراک پہنچاتا ہے. دنیا کے سب سے زیادہ صبر والی مخلوق مکڑی ہے, جو جالا بن کے بیٹھ جاتی ہے. یار روٹی تو ہی کھواؤں. ہر مخلوق نکلتی ہے اپنے جگہ سے, حرکت کرتی ہے, تو روٹی پڑی. مکڑی جالا بنا کے بیٹھ جاتی ہے. یار مکھی گلی ہے, مکوڑا ہوں, تو ہی کر. میرا اللہ مکڑی کو نہیں بھولتا, تمہیں کیسے بھولے؟ 100 زمینوں میں پھیلی ہوئی مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہیں آتی. جو 7 آسمان کی مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. جو شیر, ہاتھی, چیتے جانوروں کو رزق دیتا ہے, سانپ بچھوؤں کو رزق دیتا ہے, کیا اس کے خزانے گھٹ گئے؟ کیا وہ ہمیں بھول گیا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن. میرے بندے میں زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا. افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک, تو تمہیں روٹی کھلا کے تمہارا رب تھک جائے گا؟ خزانے بھرے ہوئے ہیں, سلونی مانگو. تو رب پالنے والا اللہ ہے. یہ ٹیسٹ کہاں ہوگا؟ یہ بازار میں ہوگا, یہ جاب میں ہوگا. بازار میں تجارت کیسی ہے؟ جھوٹ ہے, خیانت ہے, حرام بیچ رہا ہے, حلال بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ رب. اور رب کا پیپر سب سے مشکل پیپر ہے. قبر کا پہلا سوال یہ نہیں ہے سجدہ کس کو کرتے تھے. قبر کا پہلا سوال ہے من ربک, پالنے والا کس کو سمجھتے تھے. قرآن کی پہلی سورت کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین, پالنے والا کائنات کا اللہ. قرآن کی آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس, پالنے والا اللہ. ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھ کے یاد کر پالنے والا اللہ. رکوع میں جا کر کہے سبحان ربی العظیم, پالنے والا اللہ. رکوع سے کھڑے ہو کر کہے ربنا لک الحمد, پالنے والا اللہ. سجدے میں سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی, پالنے والا اللہ. جب پالنے والا اللہ ہے تو سچ مسلمان کی پہچان ہے. حرام سے بچنا مسلمان کی پہچان ہے. ساری کائنات سونا چاندی بن کے آ جائے, اگر حرام ہے تو کہے گا مجھے نہیں چاہیے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. ہارون رشید جا رہا تھا, بہلول مجنوں کھڑے تھے, انہوں نے زور سے
نعرہ لگا امیر المومنین. تو ہٹو بچوں کے لشکر تھے تو اس نے ایسے پردہ ہٹایا, اونٹ پہ تھا, تو آگے بہلول کھڑے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آج تو حج پہ جا رہا ہے, لاؤ لشکر تیرے ساتھ ہیں, اللہ کے نبی نے حج کیا تھا. نہ ہٹو بچوں کے شور تھے, نہ کوئی آگے پیچھے کوئی پروٹوکول تھے. تو ہارون ذرا شرمندہ ہو گیا, تو بات بدلنے کے لیے کہنے لگا بہلول آپ کے ذمے کوئی قرضہ ہے تو اتار دوں. کہنے لگے پہلے اپنے قرضے تو اتار کر میرے سوچنا. کب میرے اوپر کون سا قرضہ ہے؟ کہ سارے مظلوموں کا تیرے اوپر قرضہ ہے, سارے مظلوموں کا تیرے اوپر قرضہ ہے, پہلے وہ تو اتار. کہنے لگا آپ کا کوئی وظیفہ نہ مقرر کر دوں, آپ کا کوئی وظیفہ نہ مقرر کر دوں. تو ہنس پڑے اور یوں آسمان کو دیکھا کہ جو تجھے نہیں بھولا مجھے بھی نہیں بھولا, جو تجھے نہیں بھولا مجھے بھی نہیں بھولا. جاؤ جاؤ, مجھے تیرے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے, میرا پالنے والا میرے ساتھ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا کہ رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر جم گئے, روٹی نہیں پوری ہو رہی, جم گئے. اب ایک میں شراب بیچی, میرے کتنے پیسے بڑھ گئے, کتنا میرے کم چل گئے, کہا تمہیں مبارک ہو, چل اور کر. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا رب اللہ ہے, پھر وہ جم گئے. ثم استقاموا, پہاڑ ہلے وہ نہ ہلے, نفس و شیطان کی آندھیاں ان سے ٹکرا کے واپس گئیں, اندر باہر طوفان اٹھے, انہوں نے سب کو لا الہ الا اللہ کی ضرب سے زیر و زبر کیا, اندر میں جذبے اٹھے, صلح دیا, اولاد بیوی نے مطالبے کیے, صلح دیا اپنے اندر کے سارے جذبات. اے اللہ تو رب, تو رب, تو رب, پالنے والا تو ہے, رزق تیرے خزانوں سے آتا ہے. یہ امتحان معبود کے سے بھی بڑا امتحان ہے کہ سجدہ تو کوئی ساری زندگی نہ کرے تو نماز پڑھے گا تو اللہ کو سجدہ کرے گا, لیکن نمازی بھی بازار میں جا کے جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے, فریب کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. کہتا روٹی کی تو کھاواں, کہتا پیسے کی تو پورے کرا. اسے یاد نہیں رہتا کہ پالنے والا اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. یہی تو کربلاؤں کا, اللہ کی بات سنیں, اللہ راضی ہو جائے, اللہ جنت دے دے, لیکن اللہ کی قسم بے نیاز ہے کہ جاؤ مجھے کوئی پسند, جاؤ مجھے کوئی پسند. تو ہم اس کی رحمت سے 100% امید رکھتے ہیں کہ یہ قبول ہوگا انشاءاللہ, لیکن اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں کہ جاؤ مجھے پسند نہیں. لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے, تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. صرف جنت ہی نہیں ہے, سردار, جن کے نام اللہ نے رکھے. حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے, کہا جی حرب, لڑاکا. آپ کا نہیں, اس کا نام حسن ہے. ان کو آپ نے گڑتی خود دی, حسین کو گڑتی ماں نے دی, حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے. پھر جب حسین پیدا ہوئے آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے, کہا جی حرب, وہی نام. کہا نہیں, اس کا نام حسین. پھر آپ نے کہا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے. آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے جن کے نام اللہ تجویز کرے. ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل جائے اور نبی کی سواری مل جائے. کون ہے کائنات میں جس نے نبی کی پشت پہ سواری کی سوائے حسن اور حسین کی؟ آپ گھر میں تشریف لاتے اور کہتے ہیں این اللقع, میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ دوڑے دوڑے آتے, آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے, گھٹنے بھی ٹیک دیتے, ہاتھ بھی ٹیک دیتے, کہتے آؤ میری کمر پہ بیٹھ جاؤ. کمر پہ بٹھا کے پورا کمرے میں چکر لگاتے, ایسے گھومتے گھومتے, پھر یوں سر اٹھا کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ جو ایسے شاہ سوار ہوں. ایک دفعہ ایسی بچے اوپر سوار تھے اور آپ ان کو لے کے کمرے میں چکر لگا رہے, اوپر سے جابر بن عبداللہ, اتنی بڑی سواری. تو آپ نے فرمایا اتنے بڑے سوار, اتنے بڑے سوار. ایک نے حکومت کو ٹھوکر مار دی, ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا دیا کہ رب اللہ ہے, رب اللہ ہے, رب
اپنی نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام؟ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ شور مچا رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا، حالانکہ ہاتھ ہی ٹوٹا تھا، ٹھیک ہو گیا، مجھے اس کا رونا نہیں برداشت ہوا، میں باہر نکل گیا، اور یہ پوری نسل حسین کے آگے ذبح ہو رہی اور سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو راضی ہے نا؟ بس ٹھیک۔ آخری بیٹا عبداللہ کے گلے کے جب تیر پا، 2 سال کی عمر کا بچہ تھا، اس وقت تھوڑا سا ایسے دل کانپا ہے، ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا، اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن ان سے بدلے لینا، ان سے بدلے لینا۔ رب اللہ ہے، اس کے لیے اہل بیت ذبح کیے جا سکتے ہیں، سستا سودا ہے۔ کائنات کا پاکیزہ ترین خون پانی کی طرح بہایا جا سکتا ہے، ان کے سر نیزوں پہ چڑھائے جا سکتے ہیں۔